الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد یہ کتاب میرے سامنے ہے دعوت جہاد. اس کو نیو ٹاؤن کے ایک مشہور عالم نے لکھا ہے. ان کا نام ہے فضل محمد یوسف زئی, استاد حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنولی ٹاؤن کراچی. اس میں لکھتے ہیں کہ فرض عین جہاد. فرض عین کا مطلب یہ ہے, فرض دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک فرض کفایہ ہوتا ہے, ایک فرض عین ہوتا ہے. فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جو اگر تمام مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس کو ادا کر لے, جو اس کو کرنے کے لیے کافی ہو, تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز جنازہ. نماز جنازہ جو ہے وہ اگر کوئی مسلمان مر جائے اور کچھ مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو یہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے جو کہ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں ادا کر لیں تو وہ فرض ادا ہو جائے گا, لیکن ثواب صرف ان مسلمانوں کو ملے گا جو اس فرض کو ادا کریں. دوسروں کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا, ان کو گناہ نہیں ملے گا. اور فرض کی دوسری قسم ہے فرض عین, جو ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی مسلمان دوسرے کی طرف سے اس کو ادا نہیں کر سکتا. نماز 5 وقتی یہ فرض عین ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف سے جو ہے وہ دوسرے ادا کر لیں گے. ہر مسلمان کو اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے. روزہ ہے تو روزہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف سے کوئی اور رکھ لے گا. تو یہ جو ہے فرض عین کہلاتے ہیں. تو فرماتے ہیں فرض عین جہاد یعنی وہ جہاد جو ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی جہاد ہو رہا ہے, جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جماعت جہاد کر رہی ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عالم کے اندر, نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے, نہ کوئی قوت ہے, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, نہ نیوی ہے, نہ آرمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے, بلکہ ہر مسلمان پر اس کو ادا کرنا لازمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جہاد تو ہو رہا ہے. کیا جہاد ہو رہا ہے؟ 100 آدمی جہاد کر رہے ہیں. تو بعض تک ہوتا ہے 100 آدمی کا جہاد کرنے سے کیا جہاد ہو جائے گا؟ 100 آدمی کیا کر لیں گے؟ کیا وہ ملک فتح کر لیں گے؟ تمام عالم کو فتح کر کے وہ اسلامی قانون کو تمام عالم میں نافذ کر لیں گے؟ کیا اسلامی خلافت قائم کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو فرض عین جہاد یعنی ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض عین.
جس طرح نماز پڑھنا فرض عین۔ اگر کفار مسلمانوں کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں، لوگوں کو مار بھگاتے ہیں اور عزت و مال کو لوٹ لیتے ہیں، اور مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جہاد کی یہ قسم دفاعی اور فرض عین ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کفار مسلمانوں پر حملہ کر ڈالیں تو اب جو ہے جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد پہلے قرب و جوار کے لوگوں پر فرض عین ہوتا ہے، اگر وہ ناکافی ہوں تو رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کراچی پر حملہ کیا تو کراچی کے تمام لوگوں پر جہاد فرض عین۔ کراچی کے لوگ اس حملے کو روک نہیں سکتے تو کراچی کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں سب پر فرض عین ہو گیا کہ اس حملے کو روکو، اس حملے کو توڑ ڈالو، اس حملے کا دفاع کرو، اس حملے کو ناکام بنا دو۔ اور پھر اگر وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے دونوں صورتوں میں، تو پھر ان کے قریب لوگوں کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو۔ اس طرح رفتہ رفتہ تمام عالم اسلام پر تمام مسلمانوں پر جہاد جو ہے فرض عین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ تمام مسلمان مل کر اس حملے کو ناکام بنا دیں اور کفار کو شکست دے دیں۔ جہاد کی اس قسم کے لیے شرائط نہیں ہیں، بس نفیر عام پر سب مسلمانوں کو نکلنا ہوگا۔ غلام کو آقا سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، نہ بیٹے کو باپ سے اور نہ بیوی کو شوہر سے اجازت دینے کی ضرورت ہے، بس جو کچھ ہاتھ لگا اسے اٹھا کر مقابلے کے لیے نکلنا ہوگا۔ اس وقت دعوت اسلام بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں جہاد کے حصے میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے والدین منع کرتے ہیں۔ والدین کو کس نے حق دیا کہ وہ اس سے منع کرے؟ اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر والدین سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر اولاد نکلے گی، بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی، غلام جو ہے اپنے سید اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گا۔ کہ اب جو ہے یہ تمام حقوق جو ہے وہ نچلے درجے کے ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو حق ہے اور سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ان کفار کو روکنا ہے۔ اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور دعوت اسلام بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے دعوت ہوگی اور پھر زندگی بھر دعوت ہی دیتے رہتے ہیں۔ اور دعوت ان کی کیا ہے؟ دعوت ان کی یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک مسجد میں ٹھہر کر وہاں پر 3 دن تک بریانی اور قورمہ کھاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے گشت کرتے ہیں۔ یہ ان کی دعوت۔ اور گشت میں جو ہے وہ کسی ہندو کے پاس نہیں جائیں گے، کسی قادیانی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی رافضی ختمل شیعہ کے پاس نہیں جائیں گے، کسی مشرک بدعتی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی ہندو اور سکھ اور نصرانی اور یہودی کے پاس نہیں جائیں گے تو بولو پہ ہم تو کلمہ کو مسلمانوں کے پاس جائیں گے۔ یہ ان کی دعوت۔ 3 دن تک وہاں پر گشت کریں گے اور بولیں گے بھائی یہ دعوت ہم کرتے رہیں گے، جہاد کا نمبر تو بعد میں ہے۔ تو جہاد کا نمبر بعد میں تو وہ نمبر ہے کبھی اس سے یہ پوچھو، بولا بس وہ ہماری زندگی میں تو نہیں ہے، وہ بعد میں کسی اور کی زندگی میں وہ نمبر آ جائے تو الگ بات ہے۔ ابھی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، سمجھے نا، ابھی ہم یہ گشت کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اس کے بعد کھانے کے تقاضے ہیں، سونے کے تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اشفق نمبرے باقی ٹول تقاضے دے، اشفق نمبرے
باقی تقاضے دے. تو یہ ہمیں تقاضے پورے کرنے ہیں. تو لیکن جب کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو دعوت اسلام ختم ہو جاتی. اور اگر کفار نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا اور مسلمان کافروں کے اوپر حملہ کر کے جہاد کرتے ہیں تو اس وقت دعوت 3 دن کے لیے ہوتی ہے. بس کفار کو 3 دن دیے جاتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر جو ہے وہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان عورت مشرق میں کافروں نے قید کر لی تو مغرب تک تمام مسلمانوں پر اس کو کافروں کے قید سے چھڑانا فرض ہے. آپ کو تو پتہ ہے ہماری کیا صورت یہاں پر کیا صورتحال ہے. یہاں تو عورتوں کو پکڑ کر اور مردوں کو پکڑ کر باقاعدہ حوالے کیا گیا ہے امریکہ کے. جب مغرب کے اندر ایک مسلمان عورت کو قید کر دیا جائے تو مشرق تک تمام مسلمانوں پر جہاد، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑنا فرض عین ہو جاتا ہے. آج کیا صورت ہے؟ آج تو پتہ نہیں کتنی مسلمان عورتیں، مرد اور بچے جو ہیں کافروں کی قید میں. تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے. اب آج کون سی صورتحال ہے؟ آج کتنی جگہ پر کفار نے مسلمانوں پر حملے کیے ہوئے؟ سارا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اب وہ نہیں ہے. کشمیر وہ نہیں ہے، وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے. بلکہ خود پاکستان مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں، وہ کافروں کے غلاموں کے منافقین کے ہاتھ میں ہے. اور جو تازہ صورتحال ہے غزہ کے اندر، بدترین بمباری جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے ریکارڈ توڑ ڈالے. جاپان کے اندر امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے تھے، ہیروشیما کے اندر اور ناگاساکی کے اندر. اس ایٹم بم کے ریکارڈ جو ہیں وہ غزہ کے اندر توڑ ڈالے گئے. غزہ کے اندر جو بمباری ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بم، جو بارود جو ہے وہ غزہ کے اندر گرایا گیا. لاکھوں عمارتیں مرمت کر دی گئی، لاکھوں. اور بجلی بند، پانی بند، خوراک بند، پیٹرول بند، تیل بند، مکمل ناکہ بندی. اور حکم یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. آج کیا بلکہ برسوں سے، بہت پہلے سے، سینکڑوں سال سے جہاد جو ہے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے. سینکڑوں سالوں سے، صرف آج سے نہیں ہے. یہ غزہ کی صورتحال یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے، ایسی صورتحال چل رہی ہے سینکڑوں سالوں سے. تو جہاد ہم سب پر، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح ہم پر جہاد فرض ہے. ہم لوگوں نے جہاد کے اندر کیا کیا؟ سوال یہ ہے. ہر ایک سے اس کی استطاعت کے مطابق پوچھا جائے. یہ ملیشیا سے لے کر مراکش تک جتنے بھی یہ نام کے مسلمان ممالک ہیں، نام کی اسلامی دنیا ہے اور لاکھوں کی فوجیں ہیں، یہ سارے منافقین. ان سب نے چوڑیاں پہن کے رکھی،
یہ ہمارے پیسوں پر بنی ہوئی فوج، ہمارے خزانوں پر بنی ہوئی فوج، یہ صرف ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے اور کسی کے خلاف استعمال نہیں۔ ایک فوج ہی کسی نے وہاں پر نہیں بھیجا، ایک فوج۔ یوں تو کہتے ہیں ہم جہاد کو مانتے ہیں، اسلامی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ ہم ایسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایک صحابی کو اگر چھیڑا جاتا، قتل کیا جاتا، شہید کیا جاتا، تو لشکر کے لشکر مدینہ سے روانہ ہوتا، لشکر روانہ فرما دیتے تھے۔ مکہ کے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک ان کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر دوسرے کفار کے ساتھ جہاد شروع کر دیا، یہودیوں کو فتح کیا، یہودیوں کو فتح کیا، جو دوسرے آس پاس جو بادشاہات تھے ان کی طرف پیغام بھیجے، اسلام قبول کرو تو سلامت رہو۔ مسلمانوں کا ایک حلیف، ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، غالباً یہی نام تھا، اور کافروں کا حلیف ایک قبیلہ تھا بنو بکر۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، مکے والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، مکے کے کافروں مشرکوں نے بھی۔ یہ معاہدے کے تقریباً 2 سال ہو چکے۔ بنو خزاعہ کے لوگ جو مسلمانوں کے حلیف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اشعار پڑھ کر بیان کیا کہ کس طرح بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا، کس طرح ہمیں قتل کیا۔ وہاں پر مکے والے ڈر گئے کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے، اب وہ ہم سے جنگ کریں گے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ بھاگ کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض فرماتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دوبارہ معاہدہ ہو جائے، معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار ہونے کا حکم ہوتا ہے۔ بنو خزاعہ پر حملہ ہوا، مدینے پر حملہ نہیں ہوا، مدینے کے حلیف پر حملہ ہوا ہے جو اس معاہدے میں مسلمانوں کا حلیف بنا تھا۔ ایک حملہ ہوا، وہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے آ رہے ہیں، معاہدے کی تجدید کر دیں، معاہدہ واپس کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، یا ہم نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار تیار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلحہ پہنے ہوئے لوہے سے پر مکے میں داخل ہوتے، مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے شجاعت، اللہ سبحانہ و تعالی پر غیر متزلزل ایمان و یقین۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم ایمان کی محنت کرتے ہیں، ہم کو ابھی جہاد بعد کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایمان کی محنت کرنی ہے۔ میں نے کہا پھر میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، یہ جو تم جس ایمان کی محنت کی بات کر رہے ہو وہ میں کرتا ہوں۔ وہ تو نماز کے بغیر ایمان کیسے بنے گا؟ تو میں نے کہا جہاد کے بغیر ایمان کیسے بنے گا؟ جب جہاد کرو گے تو ایمان بنے گا نا، جب قربانی دو گے اللہ کے راستے میں، اپنا تن من دھن جان مال اولاد بیوی بچے ہر چیز قربان کرو گے اللہ کے لیے، تو پھر ایمان بنے گا نا۔ یہ ایمان کی قوت ہوگی نا۔ یا تم مسجد میں بیٹھ کے بریانی کھاؤ گے اور گشت کرو گے اور تم بولو گے ہمارا ایمان بن رہا ہے، پھر ایک پولیس کی گاڑی تو سب سے زیادہ ڈرنے والے تم ہوتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو صورتحال ہے، اور میں ہر جمعے کو یہی بیان کر رہا ہوں
जिहाद हम पर फर्ज ऐन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद का ऐलान करते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा माल लेकर हाजिर हो जाते हैं। या अबू बकर अपने घर पर क्या छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। पूरा घर झाड़ू मार देते हैं, पूरे घर सब अल्लाह पर कुर्बान, जिहाद पर कुर्बान। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा माल लेकर हाजिर होते हैं, वो डालते हैं। या उमर क्या छोड़ा घर के लिए? आधा लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि माशाल्लाह मालदार होते हैं, 1000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के सिक्कों को यूं कर रहे हैं, आज के बाद उस्मान को कोई अमल उसका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज उसने वो कुर्बानी दी है। आज तक हमें से किसी ने माल भेजा फलस्तीन के लिए? किसी ने 1000 के नोट भी भेजी है? मदरसों में तो कर रहे हैं चंदा उनके लिए। कोई गया वहां पर, भाई 1000 रुपए मेरी तरफ से फलस्तीन के लिए, गाजा के लिए, वहां के मुतअस्सिरीन मुसलमानों के लिए। आज तक हमने ये कोशिश की कि किस तरह मैं गजा पहुंचूं और यहूदियों का और नसरानियों का मुकाबला करूं। किसी ने ये कोशिश की? आज तक किसी ने ये सोचा कि मैं किस तरह यहां पर जिहाद करूं और यहां पर अल्लाह के दीन को कायम करूं। दाढ़ी रख लें हम लोग, हमारी दाढ़ियां सफेद हो जाएं, हमारी टोपियां, हमारी शलवारें आदि पंडी तक ऊपर हो और नमाजें पढ़ कर हमारे पेशानी पर जो है वो सजदों के निशान आ जाए। लेकिन अगर हम जिहाद फी सबिल्लाह नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहां मुजरिम होंगे। इसके लिए सब तैयार हो, अपने माल को भेजोगे, ज्यादा से ज्यादा माल रवाना करो। यहाँ न्यू टाउन चले जाओ, यहाँ पर बाकायदा बक्सा पड़ा हुआ है, वहाँ डालो, समझे ना। बस में जाओ, मस्दा में जाओ, लगाओ। ये जो तुम वक़्त लगाओगे, माल लगाओगे, अल्लाह के यहाँ ये भी कबूल होगा इंशाअल्लाह। और सोचो किस तरह हम जिहाद को कायम करें, ये फर्ज ऐन को किस तरह हम अदा करें। लोग तो जहां पर बात भी नहीं करते हैं। वो सियासी जमातें वो जलसे कर रही थी, वहां जलसे में भी वो इमरान खान की शुरू हो गया, वो इसकी शुरू हो गया। मैंने बोला यार यहां पर भी इनको अपनी सियासत करनी है। ऐसा नहीं है, वो तो इमरान खान भी शैतान है और ये लोग भी शयातीन है, सारे शयातीन है, सारों के बैंक बैलेंस भरे हुए हैं। साहबा कराम जिहाद करते तो उनके पेट पर पत्थर बंधे होते थे। ऐसा आदमी क्या जिहाद करेगा जो अपने बैंक बैलेंस भरने में लगा हुआ है। इनके बाप दादों को देखो तो ये गरीब थे, आज ये अरबों के मालिक हैं। कहां से पैसे आ गए इतने? चाहे कोई मजहबी जमात वाले हो। सब करोगे इंशाल्लाह। भाई जोर से तो बोलो यार। इंशाअल्लाह जिहाद के लिए तैयार हो, शहादत के लिए तैयार हो। अल्लाह पाक हमको शहादत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।